کلپ نمبر 1690۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ ملک کی آیت نمبر 18 سے 20 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ترجمہ: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان عز و جل کے سوا کوئی نہیں روکتا۔ حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسیم ہوتے ہیں اور بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑیں۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ پرندوں اور جہازوں کی پرواز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ ترجمہ: یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن هذا الذی هو جند لکم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ نمبر 1 مالی اور افرادی قوت، اور نمبر 2
ان کا یہ عقیدہ کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فریب میں ہیں کہ ان پر عذاب نازل